السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ 9th کلاس جو اردو کی بک کے ہم نے پہلے 3 چیپٹر کیے تھے پچھلی ویڈیو کے اندر، اس ویڈیو کے اندر مزید چیپٹرز ہم کچھ کریں گے۔ تو انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ سبق ہے ہمارے پاس۔ اس کے پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں، ورڈ میننگز۔ اپنے تئیں کہتے ہیں جی اپنے آپ، اپنے تئیں کوئی کام کرنا، اپنے آپ۔ پھر سوکھا سہما کہتے ہیں دبلا پتلا یا کمزور کو، گڑگڑانا منت کرنا، فریاد کرنا۔ دودھ آ کہتے ہیں آہوں کا دھواں، مطلب کہ شدید تکلیف۔ بد اتواری کہتے ہیں بدتمیزی، بری عادتیں۔ پھر نیکسٹ ہے ترت پھرت کہتے ہیں چستی کو یا تیزی کو یا تیاری کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر درد کولنج کہتے ہیں بڑی آنت کا درد، یا جس کو ہم معدے کا درد بھی کہہ سکتے ہیں۔ بسورنا چہرے پر رونے کے آثار آنا، ٹھیک ہے، روانسی شکل بنا لینا، رونے والی۔ نابکار کہتے ہیں نالائق یا برا۔ ثلث کہتے ہیں جی تیسرا حصہ۔ نیکسٹ کچھ ورڈز ہیں، رنج و الم دکھ یا مصیبتیں۔ پوشاک لباس کو کہتے ہیں جورو، جیسے جورو کا غلام آپ نے سنا ہوگا ورڈ۔ بیوی کو کہتے ہیں امبو، کہتے ہیں ہجوم کو، ڈھیر کو یا مجمع کو، امبو۔ پر آفت مصیبتوں سے بھرپور۔ مستعد کہتے ہیں تیار۔ لاولد جس کی اولاد نہ ہو۔ جو البکر کہتے ہیں گائے جیسی بھوک، نہ ختم ہونے والی بھوک، جیسے گائے کو بھوک ختم نہیں ہوتی ایسے نہ ختم ہونے والی بھوک جو البکر۔ مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بردباری کہتے ہیں صبر اور حوصلے کو۔ تو یہ کچھ ورڈز تھے، ان کے میننگز دیکھیں۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، تو یہ ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ یہ ہے جی محمد حسین آزاد نے لکھا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور اس کی کتاب نرنگ خیال میں سے یہ لیا گیا ہے ٹیکسٹ۔ تو سب سے پہلے جی ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ لطیفہ دلچسپ بات کو کہتے ہیں۔ رنج و الم دکھ اور مصیبت یا دکھ اور غم کو کہتے ہیں۔ وہم کس کو کہتے ہیں؟ شک کو یا گمان کو۔ افسردگی رنج و الم کو کہہ سکتے ہیں۔ انواع و اقسام کہتے ہیں مختلف قسم کے۔ ہاں مہا کس کو کہتے ہیں؟ بلا وجہ۔ اچھا یہاں پہ دیکھ لیں 2 واو آئے ہیں، تو ان کو آپ نے پڑھنا نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی ہا کے بعد یہ جو ہا ہے اس کے بعد واو آ جائے، اس کو واو معدولہ کہتے ہیں اور اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے تنہا، خیبر پختونخوا، ہا مہا۔ ایک ورڈ ہے جس کے بعد واو آتا ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسے اور بھی ہوں گے لیکن جو میرے ذہن میں ہے وہ خواتین دیکھ لیں، تو یہاں پہ اس کے بعد واو کو پڑھا جائے گا۔ باقی ہا مہا میں بھی واو کو آپ نے دونوں کو پڑھنا نہیں ہے بلا وجہ۔ مبادلہ کہتے ہیں تبدیلی کو۔ بسورنا یہ ہم نے ابھی دیکھا تھا، چہرے پر رونے کے آثار آنا۔ پھر افلاس کہتے ہیں غربت کو، دردناک، درد بھرا۔ نیکسٹ دیکھ لیں جی مرکب ناقص۔ تو اس پہ بھی پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کی ہم نے 8 ٹائپس بھی دیکھی تھی۔ مرکب اضافی، مرکب اس کے بعد عطفی دیکھا تھا، مرکب عددی، تابع معمل، تابع موضوع، مختلف ٹائپس ہم نے دیکھی تھی۔ تو مرکب ناقص یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہیں آتا، جیسے میرا قلم، اچھا گھوڑا، ٹھنڈا شربت، یہ سارے مرکب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے یہاں پہ مرکب توصیفی ہیں، مطلب صفت بیان کی گئی ہے، صفت اور موصوف۔ اور یہ سارے ایسے ہیں کہ اگر میرا قلم لکھا جائے تو اس سے پورا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ پورا مطلب کس سے سمجھ آتا ہے؟ جملے سے۔ تو ایسے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس سے ہمیں پورا مطلب حاصل نہ ہو اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ پھر مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ یا جس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، یا اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرکب ہوتا ہے، یہ بھی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوگا جس سے ہمیں پورا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ جیسے میرا قلم اچھا ہے، اوپر ہم نے صرف لکھا تھا میرا قلم، تو پوری بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میرا قلم اچھا ہے یہ مرکب تام ہے۔ یہ شربت ٹھنڈا ہے، یہ وہ اچھا کھلاڑی ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ مرکب تام ہیں۔ ان کو جملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور مرکب مفید بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر کچھ میں نے یہاں سینٹینسز لکھی ہیں جن میں سے مرکب تام، یہ اچھا کھلاڑی ہے یا یہ کھلاڑی اچھا ہے، یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پورا ہمیں مطلب سمجھ آ گیا ہے۔ اگر میں یہ صرف کہوں یہ کھلاڑی، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ اور یہ کون سی قسم ہے اس کی؟ جنہوں نے ویڈیوز میری دیکھی ہیں، 3 ویڈیوز میں نے گرامر پہ بنائی تھی، وہاں پہ مرکب کی 8 ٹائپس ہم نے پڑھی تھی، تو یہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھلاڑی۔ نیکسٹ دیکھ لیں جی 2 بکریاں جا رہی تھی، یہ پورا جملہ ہے، مرکب تام ہے۔ اگر 2 بکریاں لے لی جائے تو یہ مرکب عددی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مرکب ناقص ہوگا۔ اور مرکب عددی جس میں ہمیں عدد بتائے جاتے ہیں کسی بھی ناؤن کے۔
پھر ہم اس کی ایکسرسائز میں MCQs دیکھ لیتے ہیں جی. سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یہ کس نے لکھا ہے؟ محمد حسین آزاد نے. غرض وہ سارا انبار عورتوں اور ڈیش میں تقسیم ہو گیا. عورتوں اور مردوں میں. انبار کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ڈھیر تھا. پھر چنانچہ بوڑھے نے کہا کہ برائے خدا میرا درد مجھے پھیر دیجئے. درد کلن جو آنت کا درد تھا، ٹھیک ہے، جس کو آپ معدے کا درد بھی کہہ سکتے ہیں، یا آنت کا جو درد تھا، اس کے بدلے اس نے ایک نافرمان اولاد لے لی تھی. اور چونکہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا تو بعد میں اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے وہ پہلے والا درد ہی دے دو، وہ اس درد سے کئی درجے ٹھیک تھا. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی نسوح کا خواب. نسوح کا خواب، اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. سکوت کہتے ہیں خاموشی. کاربراری کہتے ہیں کام نکالنا. کاربراری کام نکال لینا. فردن فردن الگ الگ. دارالجزا کس کو کہتے ہیں؟ سزا یا انعام کی جگہ. دارالجزا سزا یا انعام کی جگہ. دروغ گوئی جھوٹ بولنا. پھر ہے جی وافر مطلب کہ زیادہ. کثرت دل جوئی کرنا، تسلی دینا. منحرف کہتے ہیں پھر جانا. یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا سیاست کے اندر ورڈ منحرف، پھر جانا. پھر جی وبا، ایسی بیماری جو وائرل ہوتی ہے، ایسی بیماری جو بڑے پیمانے پر پھیل جائے. تو اس سبق کے اندر وہ ہیضہ کی بیماری پھیلی تھی، تو وبا اس کو کہا گیا تھا. حفیف کہتے ہیں ہلکا. ماخذ کہتے ہیں اخذ کیا گیا، کسی سے نکالا گیا. پھر جی متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو. مردم آزاری کہتے ہیں لوگوں کو ایذا دینا، لوگوں کو تکلیف دینا. کرامن کاتبین کا بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ دو فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں. مصمم ارادہ، پختہ ارادہ یا پکا ارادہ. روزنامہ کیلنڈر کو کہتے ہیں، یا روزانہ شائع ہونے والا اخبار. تو یہ کچھ ورڈز میننگ تھے نسوح کا خواب سبق کے. اب ہم چلے جاتے ہیں جی اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. تو نسوح کا خواب ہمارے پاس ہے. مولوی نذیر احمد اس کے مصنف ہیں، اور ان کی جو بک ہے توبۃ النصوح، اس میں سے یہ ٹیکسٹ لیا گیا ہے نسوح کا خواب. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی اس کی مشق کے اندر اس کے ورڈز فل ان دی بلینکس. نسوح خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ اور حاکم فوجداری. حاکم فوجداری جج یا منصف کو کہتے ہیں. منصف انصاف کرنے والا، اور مصنف کس کو کہتے ہیں؟ جو آتھر ہوتا ہے. تو یہ منصف جج، حاکم فوجداری. جو حکم ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. ایک رات نسوح کو بھی ہیضہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ ہیضہ ہو گیا. دوڑ کر قدموں پر گر پڑا. باپ کا نامہ اعمال دیکھا تو تھرا اٹھا، کانپ اٹھا. ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی تھی، مطلب کہ اس کی سزا ختم ہوئی تھی. دنیا کی بھولی بسری باتیں، مطلب کہ جو بھی بھولی ہوئی باتیں تھیں مجھ کو نمازوں میں یاد آتی تھی. میاں کی آنکھ کھلی تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ خواب دیکھ رہا تھا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی اس کے اندر ہمارے پاس کچھ محاورات اور الفاظ و تراکیب ہیں. کچھ محاورات بھی ہیں اور کچھ الفاظ و تراکیب بھی ہیں. ان کے مطلب میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، جملوں میں ان کو استعمال کرنا تھا، تو میننگز ہی ہم نے دیکھنے ہیں. پھر یہی ہماری ایکسرسائز ہوگی اس کی. کام تمام کرنا، تو یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے، محاورہ مطلب لفظی مطلب میننگ کے بجائے ہم اس کا مجازی میننگ لیتے ہیں، مطلب کہ مارنا، اس کو ختم کر دینا، قتل کرنا. آنکھ بند ہو جانا، مر جانا. سکوت کا عالم، خاموشی کی حالت. کمر بستہ ہونا، تیار ہونا. مفارقت کہتے ہیں جدائی کو. پھر تھرا اٹھنا، کانپ جانا. دروغ گوئی جھوٹ بولنا. مردم آزاری، یہ بھی ہم دیکھ کے آئے تھے، انسانوں کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا. دل جوئی کرنا، یہ بھی دیکھا تھا، حوصلہ دینا. مصمم پکا یا مکمل. ٹھیک ہے، تو آگے ارادہ تھا وہاں پہ، مصمم ارادہ مطلب پکا ارادہ. تو یہ سارے ہم نے ورڈز میننگ میں دیکھے تھے، اور یہاں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں. تو یہاں اس کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے. نیکسٹ جو ہمارا سبق ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ سبق تھا نسوح کا خواب، جو کس نے لکھا تھا؟ مولوی نذیر احمد نے. تو نیکسٹ ہمارے پاس جی یہاں پہ سبق ہے حج اکبر. ٹھیک ہے، حج اکبر میں جی گلے کا ہار سب سے پہلے ورڈ ہے. وہ بچہ جو ہر وقت ماں سے چمٹا رہے. لاڈلا جو ہو، ہر وقت ساتھ رہنے والا، تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا تھا گلے کا ہار، مطلب کہ ہر وقت ماں کے ساتھ ہی رہنے والا. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی حجت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل. حجت دلیل. اشک ریزی، آنسو بہانا. اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو. خانگی ترددات. خانگی ترددات مطلب گھریلو جو فکر ہوتی ہے یا گھریلو پریشانیاں. چیں بجبی ہونا، غصے ہونا، ناراض ہونا. چیں بجبی ہونا. خانگی ترددات
تردد سے نکلے، تردد فکر کو کہتے ہیں۔ تو گھریلو پریشانیاں، خانگی گھر کی، چین بجبی ہونا، غصے ہونا یا ناراض ہونا۔ پھر ہے جی اکلوتا، تو اکلوتا والدین کا ایک ہی بچہ۔ دہلیز چوکھٹ کو کہتے ہیں۔ ملائمت، یہ بھی آپ کو آسانی یا نرمی۔ حفیف، پہلے ہم نے دیکھے ہلکے کو کہتے ہیں، تو ہلکی سی۔ پھر ہے جی جلانا، غصے ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا۔ جلانا، غصے ہونا یا ناراضگی کا اظہار کرنا۔ برہنہ پاؤں، ننگے پاؤں، ٹھیک ہے، بیئر فوٹڈ، بغیر کسی چپل وغیرہ یا شوز پہنے ہوئے۔ جنوں کس کو کہتے ہیں؟ دیوانگی کو۔ پھر ہے دندوں، دندا کس کو کہتے ہیں؟ کام کو، تو دندوں کاموں۔ پھر گدرایا ہوا بدن، موٹا تازہ بدن۔ گدرایا ہوا بدن، موٹا تازہ بدن۔ استحوان، ہڈی کو کہتے ہیں۔ پنپنا کہتے ہیں پھلنا پھولنا، پنپنا پھلنا پھولنا۔ تفلانا، بچوں جیسی، تفلانا بچوں جیسی۔ امرت کہتے ہیں آب حیات یا ایک دوا کا نام ہے امرت، آب حیات۔ اپٹن، خوشبودار مسالہ جو جسم کو ملائم بنانے کے لیے ملا جاتا ہے، اپٹن۔ کفس کہتے ہیں پنجرہ۔ منیم کہتے ہیں حساب کتاب رکھنے والا، وہ بندہ جو حساب کتاب رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منیم۔ رکھنا، حلل یا رکاوٹ۔ یکا، تانگے کو کہتے ہیں۔ اکیلے یا تنہا کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں جو ورڈ یوز کیا گیا تھا سبق کے اندر یکا، وہ تانگا تھا۔ چشم پرنم، آنسو بری آنکھیں۔ چشم پرنم، آنسو بری آنکھیں۔ پھر ہے جی حلوت، اچھا طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ رغبت کہتے ہیں دلچسپی کو، رغبت دلچسپی۔ حلوت پسند، حلوت تنہائی کو کہتے ہیں، تو تنہائی پسند۔ پھر ہے جی لیل و نہار، رات دن، ٹھیک ہے۔ سفلا مزاج، کمینہ مزاج، جو بد مزاج ہو، سفلا مزاج۔ قلق کہتے ہیں غم کو یا گھبراہٹ کو۔ اہتزاز، خوشی، تسکین، ہوا کا چلنا، تو اہتزاز خوشی یا تسکین کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ورڈ۔ معن، اچانک، معن اچانک، زائرین زیارت کرنے والا۔ انکسار کہتے ہیں عاجزی کو، شائستگی کو۔ مشیت ازدی، اللہ کی مرضی، مشیت ازدی اللہ کی مرضی، حکم ربانی۔ ڈارس کہتے ہیں تسلی یا دلاسے کو، اور حج اکبر وہ حج جو جمعہ کے دن ہو جس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، جو جمعے کے دن ہو اور جس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ تو یہ اس کے ورڈز میننگ تھے۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی اس کی ایکسرسائز حج اکبر کی۔ حج اکبر کس نے لکھا ہے؟ منشی پریم چند نے، اور پریم بتیسی دوم جو ہے اس میں سے یہ ٹیکسٹ لیا گیا ہے، حج اکبر۔ منشی پریم چند کی جو بک ہوگی پریم بتیسی، اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ ایک روز بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی، دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی۔ تعمیل مطلب اس پہ عمل درآمد، امپلیمنٹیشن۔ وہ دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی، ایسے اچھے جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ عباسی کو دیکھا تو نصیر کا مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا۔ نصیر اس کا بیٹا تھا، عباسی جو ہے وہ اس کی کون تھی؟ دایا تھی، اور وہ اس جو عورت ہے اس کا نام شاید شاکرہ تھا، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، شاکرہ تھا اس کا نام، اور عباسی اس کی وہ خادمہ تھی۔ اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے وہی محاورے ہیں، ان کے میننگ دیکھ لیں۔ برہم ہونا، غصہ ہونا۔ ٹھوکریں کھانا، تکلیفیں اٹھانا۔ چین بجبی ہونا، غصے میں ہونا۔ جلی کٹی سنانا، سلواتیں سنانا یا گالیاں نکالنا یا برا بلا کہنا۔ جان پڑ جانا، جان پڑ جانا زندگی میں جان آنا، مطلب کہ زندگی میں زندگی آنا، طاقت آ جانا کسی کو دیکھ کے، تو زندگی کے آثار آنا۔ کوہرام مچ جانا، آفت برپا ہونا یا ماتم ہونا۔ پھر یہاں پہ اس ایکسرسائز کے لاسٹ میں کچھ جملے ہیں، ان کی درستگی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے، تو یہاں رہا ہے، یہ مسٹیک ہے، رہی ہے، ٹھیک ہوگا۔ پھر دوسرا جو خطا ہوئی معاف کیجئے، تو یہاں پہ بھی مسٹیک ہے، یہ میں نے لکھی نہیں ہے، تو یہ خطا ایسے نہیں لکھا جاتا بلکہ کیسے ہوگا؟ خطا، ایسے۔ جو غلطی یا کوتاہی ہوئی معاف کیجئے، تو یہ معاف بھی کیسے ہو جائے گا؟ ایسے۔ پھر جی میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے، تو ہوتی ہے نہیں بلکہ ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، جائیں نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ جائیں، ایسے۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھولا، نہیں ہوگا بلکہ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، تو یہ اس کی کریکشن ہو جائے گی۔ تو یہاں تک آج کے 3 چیپٹر ہو چکے ہیں۔ جو نیکسٹ چیپٹر ہے دستک، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے 7 چیپٹر ہو جائیں۔ اچھا ٹوٹل اس کے 12 چیپٹر نہیں ہیں بلکہ 11 چیپٹر ہیں، ایک اس میں مسٹیک کی ہوئی ہے انہوں نے شروع میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹوٹل 11 چیپٹر ہیں، تو 4 اس میں ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ 4 نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گے، تو ہمارے جو اسباق ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔
اور فورتھ ویڈیو کے اندر ہم ساری جو نظمیں اور غزلیں ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو دستک جو ہے یہ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا جی، یکا یک مطلب کہ اچانک یا فوراً، پھر ہے تاہم پھر بھی، ٹھیک ہے۔ نکاہت کہتے ہیں کمزوری کو، ناغا کہتے ہیں وقفہ کرنا یا توقف یا چھٹی، ناغا کرنا وقفہ کرنا آسان۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، بڑے غور سے دیکھنا، پلک جھپکے بغیر دیکھنا، پلک کو جھپکنے بھی نہ دینا بلکہ غور سے دیکھتے رہنا۔ اصرار کرنا، زور دے کر بات کرنا یا بار بار کسی بات کو کہنا، اصرار کرنا۔ تو یہ کوئی تھوڑے سے ورڈز تھے، ان کے میننگ دیکھیں ہم نے۔ دستک یہ چیپٹر ہے تو اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی دستک کی۔ فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے، اچھا یہ تو غلام آ گیا ہمارے پاس، یہ ہے جی دستک، مرزا ادیب، اس کے مصنف ہے مرزا ادیب، اور دستک جو ہے یہ سبق ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی کچھ الفاظ ہیں، ان کے تو ہم میننگ ہی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے فرض شناس، اپنے فرض کی پہچان کرنے والا، اپنے فرض کو ادا کرنے والا، فرض کو پہچاننے والا۔ نکات کہتے ہیں کمزوری کو، دستک وہی کھٹکھٹانا، ناک کرنا، تاہم پھر بھی۔ جنبش کہتے ہیں جی حرکت کو، جنبش حرکت۔ چونکہ کا مطلب ہے اس وجہ سے کہ، کیونکہ یا اس لیے کہ، چونکہ اس وجہ سے کہ، کیونکہ یا اس لیے کہ، جو کہ ریزن بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا حروف علت، حروف علت کیا ہوتی ہیں؟ جو سبب کو بیان کرتے ہیں، تو یہ حروف علت ہے، البتہ، مگر یا لیکن۔ پھر جی ذو معنی الفاظ، یہ بھی میں کروا چکا ہوں اپنا جو میرا کورس تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ 3 ہی ویڈیوز ابھی ہوئی ہیں، اور بھی میں ویڈیوز ایڈ کروں گا انشاءاللہ گرامر کے اندر۔ تو ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے 2 معنی ہوں، لفظ سیم ہوں لیکن ان کے میننگز ڈیفرنٹ ہوں۔ جیسے کہ کان، کان ایک تو ایئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا سینس آرگن ہے۔ دوسری کان کیا ہے؟ مائن، جیسے نمک کی کان۔ سونا ایک تو کام ہے سونا، دوسرا سونا میٹل ہے، ناؤن ہے لوہا۔ بیت کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو، اور دوسرا بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ ایک ہم نے بیت پڑھا تھا اطاعت کرنا، تو وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں، وہ عین کے ساتھ ہوگا۔ پھر شام ایک ملک ہے، دوسرا شام وقت ہوتا ہے۔ مار، مارنے کو کہتے ہیں ایک، ٹھیک ہے، مارنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سزا دینا۔ دوسرا مار سانپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں ذو معنی الفاظ کی۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، یہاں پہ کچھ جملے ہیں ان کی درستگی کرنی ہے۔ تو وہ آب زمزم کا پانی لایا ہے، تو آپ بھی پانی کو کہتے ہیں اور یہ بھی پانی، تو 2 مرتبہ پانی نہیں آ سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آب زمزم لایا ہے، یہ ٹھیک ہوگا، یا یہ کہہ دیں وہ زمزم کا پانی لایا ہے، یا تو آب نہ ہو یا پانی نہ ہو۔ پھر ہے جی پاکستان دن بدن ترقی کر رہا ہے، تو یہاں پہ دن بدن ایسے لکھنا ہے، یہ دن بدن نہیں لکھنا، بدن نہیں لکھنا بلکہ ایسے دن بدن۔ پھر ہے جی یا پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے لاہور جانا ہے، میں لاہور جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں نے لاہور جانا ہے، بلکہ اس کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ میں لاہور جاؤں گا۔ پھر ہے جی ہمارا ہی قومی زبان اردو ہے، ہماری قومی زبان، ہمارا نہیں۔ پھر 5واں ہے جی خوشحال خان خٹک پشتو زبان کے شاعر تھے ہوگا، اگر کے لگائیں گے تو تھے ہو جائے گا، اگر میں لگاتا ہوں کہ کا تو پشتو زبان کا شاعر تھا، دونوں ٹھیک ہوں گے۔ پھر لاسٹ ہے جی ہماری اس ویڈیو کی یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے، پھر نیکسٹ 4 ایکسرسائزز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو مونس اور مذکر علیحدہ کرنے ہیں۔ تو یہ ہمیں کمبل ہے، کیسے پتہ چلے گا کمبل؟ اچھا، مونس کے لیے میں نے ایف کا ورڈ یوز کیا، فیمنن، اور مطلب کہ فیمیل، اور میل کے لیے، مذکر کے لیے، میسکولین کے لیے کیا ورڈ یوز میں نے کی ہے؟ ایم کا۔ تو آپ نے ذرا جملوں میں اس کو بنانا ہے۔ میں نے کمبل کیا، کمبل کی نہیں ہوتا، کمبل کیا ہوتا ہے، تو یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، میسکولین۔ مطالعہ کیا، مطالعہ کی نہیں ہوتا، تو کیا مطلب کہ یہ مذکر ہے۔ پردہ اٹھایا، پردہ اوڑا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مذکر۔ دستک دی، دستک دیا نہیں ہوتا بلکہ دستک دی، تو یہ کیا ہے؟ فیمنن ہے، مونس۔ جنبش کی، حرکت کی، یہ بھی کیا ہے؟ مونس۔ رسالہ پڑھا، رسالہ پڑھی نہیں ہوتا بلکہ رسالہ پڑھا۔ رسالہ اٹھایا، رسالہ خریدا، یہ بھی کیا ہے؟ مذکر۔ شکایت کی، شکایت کی، شکایت لگائی، لگایا یا کیا نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ مونس ہے، فیمنن۔ بیگ اٹھایا، بیگ خریدا، تو یہ بھی دیکھیں مذکر۔ ناغا کیا، ٹھیک ہے، ناغا کی نہیں ہوتا، ناغا کیا، یہ بھی مذکر۔ بارش ہوئی،
بارش ہوا نہیں ہوتا بلکہ ہوئی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے مونس۔ تو آپ اس طرح جب بنائیں گے جملوں کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا مونس ہے کون سا مذکر۔ تو یہاں تک ہماری سیکنڈ ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم 4 ایکسرسائزز کریں گے، تو یہ ہماری جو اسباق ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نظمیں اور غزلیں دیکھ کے اس پوری بک کو مکمل کر لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔